بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحج ترتیب السورہ کے لحاظ سے یہ سورت مدنی ہے اور سورۃ النور کے بعد 103 نمبر پر نازل ہوئی۔ ربط اسمی اسمی ربط جی ہے کہ دیکھ لو حج کے ارکان سے بھی توحید واضح ہے۔ ربط معنوی نمبر 1 سورۃ الانبیاء میں شرک اعتقادی کی تردید تھی اور سورۃ الحج میں شرک فعلی کی تردید ہے۔ نمبر 2 سورۃ الانبیاء میں شرک اعتقادی کی تردید ہے اور سورۃ الحج میں اس پر عقلی دلائل اور مشرکین کی مثال مذکور ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ آیت نمبر 31۔ نمبر 3 سورۃ الانبیاء میں قیامت کا ذکر ہے۔ اقترب للناس آیت نمبر 1 اور سورۃ الحج میں زلزلہ قیامت کا ذکر ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم آیت نمبر 1۔ نمبر 4 سورۃ الانبیاء میں الہکم الہ واحد توحید فی الالوہیت مذکور ہے۔ آیت نمبر 108 اور سورۃ الحج میں بھی یہی مضمون ہے۔ الہکم الہ واحد آیت نمبر 34۔ نمبر 5 سورۃ الانبیاء کا اختتام مسئلہ توحید پر تھا۔ آیت 108 اور سورۃ حج میں توحید
ما اعمال صالحہ پر اختتام ہوا. آیت نمبر 77. نمبر 6 سورۃ الانبیاء میں عظمت قرآن کا ذکر ہے. آیت نمبر 50. ھذا ذکر مبارک انزلناہ. اور سورۃ الحج میں قرآن کے مسئلہ پر چڑھنے والوں پر فتوی کفر ہے. چڑھنے والے تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر. آیت 71. نمبر 7 سورۃ الانبیاء میں گزشتہ اقوام کی تباہی کا ذکر ہے. وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ. آیت نمبر 11. اور سورۃ الحج میں اس کی تفصیل ہے. آیت نمبر 45. نمبر 8 سورۃ الانبیاء میں حضرت ابراہیم کی دعوت مذکور ہے. اور سورۃ الحج میں حضرت ابراہیم کا تعمیر مرکز توحید یعنی کعبۃ اللہ کا بیان ہے. آیت نمبر 26. دعوی سورت. رد الاشراق. رد الاشراق فی الفعل. بعنوان مسائل اربع.
چلو یہی رد الاشراق لکھ لو. خلاصہ صورت نفی شرک فعلی کے چاروں عنوانات تحریمات اللہ، تحریمات عباد، نیازات اللہ، نیازات العباد، مضمون کے لحاظ سے سورۃ الحج کے دو حصے ہیں. حصہ اول ابتدا سورت سے لے کر رکوع نمبر 3 کے آخر تک، نذقہ من عذاب علیم. اس حصہ میں نفی شرک فی التصرف کا بیان ہے. دو دلیل عقلی. پہلی دلیل نفی شرک فی التصرف کے ساتھ ثبوت قیامت پر بھی دلالت کرتی ہے. اس حصہ میں 3 زجریں بھی مذکور ہوں گی. دوسرا حصہ اذ بوأنا لإبراہیم، رکوع نمبر 4 سے اس میں نفی شرک فعلی کا بیان ہے. نفی شرک فعلی. پڑھ